बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ज़ना से ज्यादा गुनहगार अमल अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करना है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि जिससे आपको समझाया जा सके। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि हम किस गुनाह की बात कर रहे हैं। अपने हाथों से नौजवान हमाम में बैठकर, बैतुल-खुला में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अपने हाथों से अपनी असमत से खेलते हैं और वो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर लेते हैं। इसका बेइंतहा गुनाह है और अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और कहा है कि इसका गुनाह ज़ना से भी ज्यादा है। इस बारे में अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने हाथ से अपनी शर्मगाहों के साथ खेलकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम फरिश्तों की, अल्लाह की और मेरी उस पर लानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है तो बाकी क्या बच जाता है। हमें समझ जाना चाहिए कि इस गुनाह की कितनी बड़ी सजा है। लोग इस बदफेल अमल में मुब्तला हो जाते हैं और इसको ज़ना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह कहा गया है। इसकी सजा बहुत सख्त है। दोस्तों, अगर हम में से कोई भी इस गुनाह में मुलविस है तो हमें अल्लाह के हुजूर इस गुनाह की माफी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो इस दुनिया का खालिक व मालिक है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जो हमारा मालिक है, जिसकी हम इबादत करते हैं, उसने ही इंसान पर लानत भेजती है तो उससे बाकी क्या बच जाता है। हमें पता चल जाना चाहिए कि इस अमल का कितना सख्त गुनाह है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पर लानत भेजी है। ऐसी बदफेली करने वाला क़यामत के दिन सख्त सजा में होगा। ज़ना करने वालों से भी बदतरीन सजा उसे दी जाएगी, उससे भी बदतरीन अजाब दिया जाएगा उसे। ज़ना करने वालों से भी बदतरीन अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो इस तरह की बदफेली में मुलविस होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामला होंगे, हाथों पर हामला होने के असरात होंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों के हाथ हामला होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिन्होंने अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया हो। ये हम मफहूम आपको बयान कर रहे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। क़यामत के दिन वो ऐसे होंगे कि उनके हाथ हामला होंगे। और याद करना, ऐसे करने वालों के चेहरे जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी आंखों के गिर्द काले गरहें पड़ जाएंगे, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आएंगे, उनके चेहरे पर एक लानत पड़ जाएगी, उनके चेहरे की जो रौनक है वो खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं है, इससे मना किया है और इसका काफी सख्त किस्म का अजाब भी है। यहाँ पर आपको बताएं कि अगर 1 महीने तक ये बदफेल इंसान करता है तो सारी जिंदगी के लिए उसे इसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रहता। जब भी उसके माँ बाप उससे शादी की बात करते हैं, शादी के हवाले से कुछ प्लान करते हैं, तो वो कभी इधर मुंह छुपाता है और कभी उधर। इंसान अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही तबाह कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि ऐसे बदफेल अमल से दूर रहें और अगर कोई ऐसी बदफेली में मुलविस है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर माफी मांगे और अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात एक ऐसी जात है जो इंसान को माफ करने वाली है, जिसने इंसान को बनाया है। इस बदफेली का शिकार होने वालों को अपने रब से तौबा करनी चाहिए, सच्चे दिल के साथ उन्हें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, क्योंकि इस गुनाह का बहुत सख्त अजाब है और इसका अजाब भी बयान किया गया है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत भी भेजी है। इससे बचकर क्या रह जाता है कि हमारे नबी ने ही हम पर लानत भेज दी, अल्लाह ने भी उस पर लानत भेजी है। इंसान को चाहिए कि वो तौबा कर ले। तौबा इंसान की जिंदगी बदल कर रख सकती है, लेकिन तौबा सच्चे दिल के साथ करनी चाहिए। एक हदीस का मफहूम भी आपको बताते हैं जिस पर अमल करके इस गुनाह से बचा भी जा सकता है। जब भी ऐसे गुनाह करने का दिल चाहे तो इंसान को बस ये सोचना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये सोचकर गुनाह छोड़ दिया तो इंसान कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो हमारे हर अमल को देखता है, हमारे हर अमल से वो अच्छी तरह वाकिफ है।
ہمیں جب بھی ایسا کرنے کا دل چاہے یا شیطان انسان کو بھڑکائے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کی ہر چیز پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، اس کا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد اسے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو کر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک اسلامی واقعہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہمارے دوست ہی ایسی شخصیات ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، یا وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس میں شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے اور ان سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ایسی تعلیمات دیں کہ وہ بچ سکیں۔ تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ اس گناہ کا کتنا عذاب ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ہمارے اندر موجود ہوں گے جن کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسے گناہ میں ملوث ہیں، لیکن انسان غلطی کا پتلا ہے اور کبھی بھی وہ بھٹک جاتا ہے اپنی راہ سے، تو اس لیے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور اس ویڈیو میں کومنٹ بھی کیجیے اور ہمیں بتائیں کہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح کے ٹاپکس جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، کون سے ٹاپکس، کون سے اسلامی واقعات ہیں یا کون سی ایسی تعلیمات ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کومنٹ کر کے اپنی رائے دیجیے گا۔ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بے حد گناہ گار تھا اور وہ ہر برے کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے ہر کسی سے مدد مانگی، لیکن کسی بھی شخص نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ ہر کسی شخص کے پاس گئی جتنے بھی اس کے رشتہ دار عزیز تھے، لیکن کسی شخص نے اس عورت کی مدد نہیں کی، جس پر لڑکی کو کافی زیادہ دکھی بھی ہوئی۔ لیکن جب وہ اس شخص کے پاس آئی تو اس شخص نے اس لڑکی کی مدد کی، جس پر اس لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ شخص اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، بس کچھ دیر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی جانے کے لیے رضامند ہو گئی، کیونکہ کسی اور شخص نے اس کی مدد نہیں کی تھی اور یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اس شخص نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اور اس لڑکی کے قریب آنے کی کوشش کی، تو وہ لڑکی کانپنے لگی اور گھبرا گئی۔ لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر وہ شخص بولا کہ اے لڑکی، کسی نے بھی تیری مدد نہیں کی جب تمہیں ان سے پیسے مانگے، جب تجھے ان کی ضرورت تھی، اب تو ڈرتی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم گناہ گار ہو، تمہیں فرق نہیں پڑتا، میں نے ایسا کام زندگی میں کبھی نہیں کیا، خدا کی بارگاہ میں اس چیز کا جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس لڑکی نے جب یہ کہا تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ اللہ اگر تجھے دیکھ رہا ہے تو تو چلی جا۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور اس کے فوراً بعد ہی موت کا فرشتہ دروازے پر آیا اور اس نے اس شخص کی روح نکال لی۔ اگر وہ لڑکی کے ساتھ کچھ کرتا اور اس حالت میں اس کی موت ہو جاتی تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ناظرین؟ اس شخص کو سخت عذاب دیا جاتا، اس شخص کو ہدایت کا موقع ملا۔ اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے جانے دیا کہ وہ ڈرتی تھی صرف اللہ کی ذات سے۔ ناظرین، اس شخص کا نام کفل تھا۔ اس کی موت کے بعد سب لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت ہی گناہ گار تھا، اس نے اپنی زندگی میں ہر گناہ کیا تھا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی بھی جائے یا نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا تو اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ لوگ اس کے گھر آئے تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ نے کفر کو معاف کر دیا، اللہ نے کفر کی توبہ قبول کر لی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی۔ وہ شخص جو بے حد گنہگار تھا اس لڑکی کے عمل سے متاثر ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کی ذات بے حد رحم کرنے والی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی ماں بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور اللہ تو اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر سیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی غلطی سے ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کریں ہی نہ، اور اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد وہی ہمارا حساب لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو زنا سے زیادہ جو ایک گناہ کا عمل ہے اس بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو توبہ کے حوالے سے بھی بتایا کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ عمل کافی زیادہ پسند ہے کہ
کہ انسان استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گناہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس پر اللہ اور ان کی لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اس عمل میں ملوث ہیں تو ان کے ہاتھ قیامت کے دن حاملہ خواتین کی طرح ہوں گے۔ ہمیں اس سے سوچ کر ہی گناہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے اور توبہ سچے دل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، انہیں اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملے، اور اس طرح سے اس ویڈیو کو آگے پھیلاتے جائیے۔ ناظرین، ایک اچھی بات بھی دوسروں تک پہنچانا ایک نیکی کا کام ہے، اس لیے ہمیں یہ ویڈیو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔